معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ربانی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر نہ خوشی ہوں۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔ مومنوں، میں تم کو ایسی تجارت کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ نبینا
صلی علی محمد ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے سفینے میں جمال مصطفیٰ کا نور ہے دل کے خزینے میں سمندر میں سفینہ ہے سمندر ہے سفینے میں ارے مقدر کا لکھا تو دیتا ہے سب کو خدا لیکن پر جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ارے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اور دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہنسی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن گورنر پنجاب نے رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے رول 134 اور رول 147 کے تحت سالانہ اور ضمنی بجٹ پیش کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. میں وزیر خزانہ جناب مجتبیٰ شجاع الرحمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بجٹ تقریر کا اعزاز کریں. جی میاں صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین. جناب اسپیکر، تمام تعریف اور کبریائی صرف رب کریم کے لیے ہے. بے شمار درود اور سلام آقا محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر اور آپ کی آل پر. الحمدللہ 26 فروری 2024 کو قائد محترم اسٹیٹسمین اور پارٹی صدر جناب محمد نواز شریف صاحب اور خادم پنجاب خادم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب کی ترقی کے جس سفر کا پھر سے آغاز کیا تھا، اس کا ایک اور بڑا سنگ میل آج عبور کرنے جا رہے ہیں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا ایک تاریخی اعزاز بخشا اور 100 دن کے مختصر ترین عرصے میں انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ عوام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. مختصر ترین وقت میں روٹی، آٹے، گھی، سبزیاں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمت کم کر کے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے. ایمرجنسی اور ہسپتالوں کی OPD میں ادویات کی مفت فراہمی دوبارہ شروع کر کے ثابت کر دیا کہ خادم اعلیٰ کا دور ہی واپس نہیں آیا، بلکہ شہباز سپیڈ اب ڈیجیٹل پنجاب سپیڈ بن چکی ہے. سب کو یاد ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ مجھے نواز شریف کی کمزوری سمجھنے والے جان لیں کہ میں انشاءاللہ ان کی طاقت بن کر دکھاؤں گی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک بہادر بیٹی اپنے بے گناہ اور بہادر والد کی طاقت بن گئی. اور اب پچھلے 100 دنوں کے مختصر ترین عرصے میں یہ بہادر بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر پنجاب کی طاقت بن چکی ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، لیکن اس بار زمانے کو بدلنے والی تاریخ ساز رہنما قوم کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، جن پر قیادت اور جماعت ہی نہیں، آج کے پنجاب کے ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بھائی، ہر بیٹی، ہر بیٹے کو فخر ہے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دل اور سوچ ایک لمحے کے لیے بھی پنجاب کے عوام کی خدمت اور فرض کے احساس سے غافل نہیں ہوا. میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس بے مثال قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پختہ عزم، مسلسل محنت، یکسوئی اور قابلیت سے یہ ثابت
ثابت کیا ہے کہ 1000 برق گرے، لاکھ آندیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اس معزز ایوان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور پر عمل درآمد کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی خدمت کے یہ وعدے آج بجٹ دستاویز میں منصوبوں کی عملی شکل پیش کر رہے ہیں۔ 18 مارچ 2024 کو مالی سال 2023-24 کا بجٹ اس معزز ایوان نے منظور کیا تھا۔ آج اس حکومت کا پہلا باضابطہ سالانہ ٹیکس فری بجٹ مالی سال 2024-25 حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی ترقی اور بحالی کے آثار ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید واضح ہو رہے ہیں۔ مرکز میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسیوں اور خدمت کی رفتار کی گواہی ملک کے اندر سے ہی نہیں بیرون ملک کے ادارے اور سمندر پار پاکستانی 3.2 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھجوا کر دے رہے ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 11.8% ریکارڈ کی گئی ہے، جو پچھلے 30 مہینوں کی ریکارڈ کم ترین سطح ہے۔ علاوہ ازیں نظام حکومت کی مجموعی اصلاح، شفافیت، خسارے اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی، شرح سود میں 150 بیسک پوائنٹس کی کمی، زرعی اجناس کی ریکارڈ پیداوار، سٹاک ایکسچینج کی تاریخی بلندی، دوست اور عظیم برادر ممالک سے تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں مجموعی طور پر ایک سازگار کاروبار دوست ماحول پھر سے پیدا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کے ذریعے ہم عوام کے ریلیف اور کاروبار میں ترقی کے سفر کو مزید تیز کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری ترقیاتی بجٹ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہے، جس کا 100% کیش کور موجود ہے۔ علاوہ ازیں حکومتی حجم اور اخراجات میں خاطر خواہ کمی لا رہے ہیں اور غریب شہری پر بوجھ ڈالے بغیر صوبائی محصولات میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مہنگائی کے مسئلے پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی، کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی، معیار اور قیمتوں کی سخت نگرانی کا آغاز کیا، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ کرنے والے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیے، جن کا سلسلہ جاری ساری ہے اور رہے گا۔ عوام کو ستانے والوں کا گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ٹیکس فری بجٹ مشاورت، مساوات، روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ یہ حکومت کا نہیں، عوام اور سب کا ٹیکس فری بجٹ ہے، جس میں سب کا خیال رکھا گیا ہے۔ کوئی حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں، حامی ہے یا مخالف، شہر سے ہے یا دیہات سے، فیکٹری مالک ہے یا مزدور، کسان ہے یا دیہڑی دار، تنخواہ دار ہے یا تاجر، طالب علم ہے یا ہنرمند، گھریلو خواتین ہیں یا ملازمت پیشہ، ہماری محترم بہنیں، بیٹیاں، بچے ہیں یا مائیں، ڈاکٹر ہیں یا مریض یا پھر خصوصی افراد، غرض معاشرے کے
ہر طبقے اور فرد کی ضروریات اور مفادات کو اس ٹیکس فری بجٹ میں توجہ دی گئی ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے میرے اپوزیشن کے محترم بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہوگی کہ اس بجٹ کو تحمل عوام کی خدمت کے اساس اور جمہوریت دوست فرد ہونے کے طور پر سماعت فرمائیے، کیونکہ یہ بجٹ ان تمام بڑے اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جس سے صوبہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ میں یہاں مختصراً ان چیدہ منصوبہ جات سے اس ایوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، 9 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا، جس کے ذریعے صوبے کی سطح پر مہنگی بجلی اور بلوں سے پریشان عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مکمل سولر سسٹم مفت فراہم کر رہے ہیں، جسے لگانے کے تمام اخراجات بھی حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے۔ 10 ارب روپے کی لاگت سے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے ذریعے ہر غریب کو گھر فراہم کر رہے ہیں۔ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکیج متعارف کروا رہے ہیں۔ پنجاب کسان کارڈ کے انقلابی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو کل 75 ارب روپے مالیت کے قرضے بلا سود فراہم کر رہے ہیں۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبویل پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت پنجاب بھر میں 7,000 ٹیوبویلز کو سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ 30 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے پنجاب بھر کے کسان بغیر کسی سود کے آسان اقساط پر اپنے ٹریکٹرز کے مالک بن سکیں گے۔ 1 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب بھر میں ماڈل ایگریکلچر مالز کا قیام۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا، جس کے تحت پنجاب کے دیہی علاقوں میں کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 8 ارب روپے کی لاگت سے ایکوا کلچر شrimp فارمنگ کا آغاز۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے شہر میں ماڈل فش مارکیٹ کا قیام۔ 80 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر ڈسٹرکٹ ایس ڈی جیز پروگرام کا آغاز، جس کے ذریعے ضلعی سطح پر ترقیاتی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے 530 ارب کی 3870 اسکیمیں جو ڈیڈ ہو چکی تھی پنجاب کے عوام پہ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 135 ارب روپے کی لاگت سے 482 اسکیموں کے تحت خستہ حال اور پرانی سڑکوں کی مرمت و بحالی۔ 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام۔ 2 ارب 97 کروڑ روپے کی لاگت سے چیف منسٹرز سکلڈ پروگرام ٹیکسٹائل کی صنعت کو فروغ دینے اور زر مبادلہ میں اضافے کے لیے 3 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب میں پہلے گارمنٹ سٹی کا قیام۔
7 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब के बड़े मंसूबे का आगाज, जिसके तहत तमाम सूबाई हलकों में मैदान और खेलों की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अलावा जी पंजाब भर में खेलों की मौजूदा सहूलियात की बहाली और तामीर नौ के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा मंसूबा भी आइंदा माली साल में शुरू किया जा रहा है। डिजिटल पंजाब का वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ख्वाब तेज़ी से हकीकत में बदल रहा है। 3 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी नवाज शरीफ IT सिटी की बुनियाद शहर लाहौर में रख दी गई है। इंटरनेट तक आसान रसाई डिजिटल पंजाब के मंसूबे का बुनियादी जुज़ है। हमारी हुकूमत ने अपने एक और वादे की तकमील करते हुए लाहौर के कई मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत का आगाज़ कर दिया है, जिसे पंजाब के दीगर अजला तक फैलाया जा रहा है। तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है कि 10 अरब रुपए की लागत से CM पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है, ताकि नौजवान IT की दुनिया में अपना मुकाम बनाएं। इनके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप अच्छा लगता है। 67 करोड़ की लागत से लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल का क़याम, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम, 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर का क़याम, 2 अरब रुपए की लागत से माजूर लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का इजरा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड का क़याम, 56 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर का क़याम, 8 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम, 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज, 1 अरब रुपए की लागत से क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज, जिसके तहत 200 एम्बुलेंसेस को क्लिनिक ऑन व्हील्स के तौर पर फाइल किया गया है, जो शहरी कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को इनके घरों पे सेहत की मियारी खिदमात फराहम कर रही है। अलावा जी पंजाब में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया है, जिसका मकसद पंजाब में हेल्थ केयर कवरेज को मजीद बढ़ाना और फाल करना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए की लागत से स्मॉगलेस एंड क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब का अजरा, कलील मुद्दत में हमारी एक और अहम कामयाबी ये है कि हमने स्मॉग और उसके असरात पर काबू पाने के लिए स्मॉग एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, बल्दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और तवानाई समेत तमाम मुतल्लिका शोबों के लिए वक्त के साथ अहदाफ भी वक्त के तयन के साथ अहदाफ भी तय किए गए हैं। जंगलात की तरक्की के लिए 8 अरब रुपए की लागत से CM पंजाब प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का आगाज किया गया है। 49 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज, हर शहरी के घर तक सरकारी खिदमात को फराहम करने के लिए 34 करोड़ की लागत से मरियम की दस्तक प्रोग्राम का आगाज,
9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का क्याम, जिसके तहत पंजाब भर में बसने वाले तमाम लोगों की समाजी और इक़्तिसादी मालूमात इकट्ठा करके उनकी ज़रूरियात का दुरुस्त तयन किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में तरक्याती और समाजी बहबूद के प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और हकदार को बराह रास्त उसका हक मिलेगा। 18 अरब रुपए की लागत से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम, जिसके ज़रिए कीमतों में इजाफे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर पर सख्त गिरफ्त की जाएगी। जराइम की मुअस्सर रोकथाम के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। मलका कौसर मरी की खोई हुई सियाहती शनाख्त को वापस बहाल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 5 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। ये हमारे इनकलाबी मंशूर का शानदार और जामे खुलासा है, जिसके जरिए हमने ऐसी बेमिसाल तरक्की की राहें हमवार कर रहे हैं जो न सिर्फ मौजूदा दौर की ज़रूरतों को पूरा करेगी, बल्कि पंजाब को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जहाँ होगी वो दिया रह जाएगा। जनाब स्पीकर, अब मैं मोअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने आइंदा माली साल का 2024-25 के टैक्स फ्री मिज़ानिये के अहम खदोखाल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ और माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत वफाक के काबिले तकसीम मुहासिल फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में गुज़िश्ता साल से 54% इजाफे के साथ 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से 25% इजाफे के साथ 300 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 6% इजाफे के साथ 105 अरब रुपए और महकमा एक्साइज से 25% इजाफे के साथ 57 अरब रुपए के महसूलात की वसूली मुतवक्के है। जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 111% इजाफे के साथ 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 603 अरब 10 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में और 451 अरब 40 करोड़ रुपए पेंशन की मद में और 857 अरब 40 करोड़ रुपए मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई फख्र के साथ ये ऐलान करता हूँ कि आइंदा माली साल के टैक्स फ्री बजट का तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 842 अरब रुपए है। यह तरक्याती प्रोग्राम सूबे में
ماضی کے تمام تر ترقیاتی پروگراموں سے کہیں بڑھ کر ہے اور ہماری آئندہ 5 سالہ انقلابی ترجیحات کا عکاس ہے۔ رواں مالی سال کے 655 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی نسبت یہ بجٹ 28% زیادہ ہے۔ کل ترقیاتی بجٹ کا 33%، سوشل سیکٹر 29%، انفراسٹرکچر 13%، پروڈکشن سیکٹر اور 5% سروسز سیکٹر پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر پروگرامز اور خصوصی اقدامات کے لیے 20% ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2024-25 میں چند اہم سیکٹرز کے لیے مختص کیے گئے تخمینہ جات اور اہم ترجیحات اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، وومن ڈیولپمنٹ، سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز، بہبود آبادی اور سماجی تحفظ جیسے اہم سوشل سیکٹرز کے لیے 280 ارب 65 کروڑ روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا 33% ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں شعبہ تعلیم میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے لیے آئندہ مالی سال میں مجموعی طور پر 669 ارب 74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 13% اضافی ہے، جس میں سے 604 ارب 24 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں رکھے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 12% زیادہ ہے، جبکہ 65 ارب 50 کروڑ روپے شعبہ تعلیم کے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 14% ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اسکول ایجوکیشن کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں 42 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم صرف کی جائے گی۔ ان اسکیموں کے ذریعے سرکاری اسکولوں کی مخدوش عمارات کی بحالی، خاص طور پر سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پنجاب کے اسکولوں میں نئے کلاس رومز کا اضافہ، آئی ٹی لیبز کا قیام اور آفٹرنون سکولز پروگرام کا اجرا بھی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہماری حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متعدد اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام PSRP کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری، طلبہ کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا اور نظام تعلیم کو
جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے نوجوان انٹرپرینورز، پرعزم رضاکار اور ایجوکیشن ٹیک فرمز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی مدد لی جائے گی۔ جناب اسپیکر، علاوہ ازیں نجی شعبے کے تعاون سے پسماندہ علاقوں میں مقیم غریب خاندانوں کے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کا عمل بھی رواں دواں ہے، جس کو مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 26 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 7% زائد ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی حکومت تعلیم کو عام کرنے اور محروم اور متوسط طبقوں تک تعلیم کی رسائی یقینی بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے دانش اسکول منصوبے کو بحال کرنے بلکہ مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ان سکولوں میں ضلع بھر میں سے ہونہار مگر انڈر پریویلیج طلبہ و طالبات کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اسٹیٹ آف دا آرٹ تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا عزم ہے پنجاب کا کوئی ہونہار طالب علم صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس ضمن میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی بنیاد رکھی، جس کا اس وقت کل حجم 16 ارب 25 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے، جس کے ذریعے اس وقت تک صوبے کے تقریباً 4,58,000 طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز کی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے چیدہ ترقیاتی منصوبہ جات میں ہونہار طالب علموں کے لیے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، طلبہ کو لیپ ٹاپ کی فراہمی، ملکہ کوثر مری میں نیشنل یونیورسٹی کا قیام، سرکاری کالجز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں اسپیشل ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسپیشلی ایبلڈ طلبہ کی آمد و رفت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو منی بسوں کی فراہمی اور اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو کرائے کی عمارتوں سے نکال کر ان کی اپنی عمارتیں تعمیر کرنا بھی آئندہ مالی سال کی ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں محکمہ لٹریسی و غیر رسمی تعلیم کے لیے 4 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز دی گئی ہے، جس کے ذریعے مختلف
محکموں کے تعاون سے 36,000 ناخواندہ افراد کے لیے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز ALCs قائم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں پسماندہ علاقوں کی تعلیمی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے اور تعلیمی اہداف حاصل کرنے کے لیے علاقائی سطح پر نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹس بھی نئے ترقیاتی منصوبے میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، صحت کی تمام سہولیات ہر شہری تک پہنچانا ہماری حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے صحت کے شعبے میں کئی نئے اقدامات و منصوبہ جات متعارف کروائے ہیں، جس سے صحت عامہ کے شعبے میں انقلابی تبدیلی رونما ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال میں شعبہ صحت کے لیے مجموعی طور پر 539 ارب 15 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 14% زیادہ ہے، جس میں 410 ارب 55 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 15% زیادہ ہیں، جبکہ 128 ارب 60 کروڑ روپے مجموعی طور پر شعبہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 11% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 42 ارب 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 54% زیادہ ہے۔ پنجاب بھر کے BHUs اور RHCs کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، تاکہ دیہی علاقوں میں بھی معیاری طبی خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں ری ویمپنگ پروگرام فیز 1 کے تحت 16 ارب روپے اور فیز 2 کے تحت 7 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم آئندہ مالی سال میں رکھ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، مزید برآں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی OPDs اور ایمرجنسیز میں سب مریضوں کو بلا تفریق مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس مد میں 55 ارب 40 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بچوں کی نشوونما کو یقینی بنانے اور ان کو مستقبل میں ممکنہ معذوریوں سے بچانے کے لیے امراض کی بروقت اسکریننگ کا ایک بڑا اور جامع منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 2 ارب روپے ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بچوں میں بیماریوں کی جلد تشخیص کا ایک مربوط نظام مرتب کرنا ہے، جس کے تحت نہ صرف مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے بلکہ بیماری کی شناخت کی صورت میں فوری اقدامات بھی لیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 86 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کے تحت کئی بڑے منصوبہ جات عمل میں لائے جا رہے ہیں، جن کا ذکر میں اپنی تقریر کے آغاز میں کر چکا ہوں۔ جناب اسپیکر، زراعت کی بہتری اور کاشتکاروں کی خوشحالی ملک کی خوشحالی کی ضامن ہے۔ قومی GDP کا 23% اور پاکستان کی کل افرادی قوت کا 37% حصہ زراعت کے
شعبے سے منسلک ہے۔ علاوہ ازیں مختلف صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی اور زرعی مصنوعات کی برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ میں اضافہ بھی زراعت کے مرہون منت ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے چند ہفتوں میں ہماری زرعی پالیسیوں کے حوالے سے بہت سی غلط معلومات پھیلائی گئیں۔ ہماری حکومت نے زرعی شعبے میں پرانے اور آزمودہ طریقوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ نہ صرف کسان کے استحصال کا سبب بنتے تھے بلکہ مجموعی طور پر زراعت اور معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے گندم کی خریداری میں بدعنوانیوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ موجودہ گندم کے ذخائر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام تر توجہ کسان کو براہ راست فائدہ پہنچانے پر مرکوز کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج متعارف کروانے جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال زراعت کے شعبے میں انقلابی حکومتی اقدامات کا سال ہے۔ مجموعی طور پر آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں شعبہ زراعت کے لیے 64 ارب 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 127% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی انپوٹس جیسے کھاد، بیج، کیڑے مار ادویات، ڈیزل اور بجلی وغیرہ کی قیمتوں میں پچھلے 3 سالوں کے دوران اضافے نے فصل کاشت کرنا ایک بہت بڑا معاشی چیلنج بنا دیا ہے۔ خاص طور پر چھوٹے کسان زرعی انپوٹس کو مارکیٹ نرخوں پر خرید نہیں سکتے، تو انہیں کمیشن ایجنٹوں اور دیگر استحصالی قرض دہندگان پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے پنجاب کسان کارڈ کے انقلابی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو کل 75 ارب روپے مالیت کے قرضے بلا سود فراہم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں پنجاب بھر میں 7,000 ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے 9 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرز پروگرام فار سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوب ویلز شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ سالانہ 80 لاکھ لیٹر ڈیزل، 83 لاکھ بجلی کے یونٹس کی بچت بھی واقع ہوگی اور مجموعی طور پر ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی۔ جناب اسپیکر، مزید برآں 1 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب میں ماڈل ایگریکلچر مالز کا قیام بھی ہماری ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے، جس کے ذریعے کسانوں کو پیداواری لاگت میں کمی اور زرعی پیداوار میں اضافے سے متعلق نئی ٹیکنالوجیز اور جدید رجحانات سے روشناس کروایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، کسان جدید ٹریکٹرز کی مدد سے زمین کی کاشت، فصلوں کی دیکھ بھال زیادہ مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن نئے ٹریکٹر خریدنے کے لیے درکار بڑی رقم کسانوں پر مالی بوجھ کا باعث بنتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہماری حکومت 30 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس اسکیم کی مدد سے اب پنجاب بھر کے کسان بغیر کسی سود کے آسان اقساط پر اپنے ٹریکٹرز کے مالک بن سکیں گے۔ جناب اسپیکر، دیہی معیشت کے لیے لائف سٹاک کا شعبہ نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ ملک کی GDP کا 14% اور زرعی شعبے کا
63% لائف سٹاک پر مبنی ہے، جبکہ 80 لاکھ سے زائد دیہی خاندانوں کی 40% آمدنی بھی اسی شعبے سے جڑی ہے۔ لائف سٹاک پروڈکٹ کی بڑھتی ہوئی طلب اور اس سے منسلک بے پناہ اقتصادی مواقع کے باوجود شعبہ لائف سٹاک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں وسائل کی کمی، تجارتی معیار کی تکمیل سب سے نمایاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے لائف سٹاک سیکٹر میں ایسی اصلاحات کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ پیداواری لاگت میں بھی کمی لائی جا سکے گی۔ بریڈ امپروومنٹ پروگرام کے تحت غیر معیاری مویشیوں کو پیداواری اثاثوں میں تبدیل کرنے کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں جانوروں میں منہ کھر کی بیماری کے تدارک کے لیے آئندہ مالی سال میں 4 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں 2 ارب روپے کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت پنجاب کے دیہی علاقوں میں 40,000 کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجموعی طور پر آئندہ مالی سال میں شعبہ لائف سٹاک کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، معاشی سرگرمیوں اور اقتصادی ترقی کے لیے معیاری انفراسٹرکچر لازم و ملزوم ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ سڑکوں اور شاہراہوں کے نیٹ ورک کی توسیع اور تعمیر و مرمت پر توجہ دی ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صوبے بھر کی شاہراہ کی مد میں 143 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جس میں سے 58 ارب روپے کی رقم 528 جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں صوبے میں مساوی ترقی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خستہ حال اور پرانی سڑکوں کی بحالی کے لیے 135 ارب روپے کی لاگت سے 482 اسکیموں پر مشتمل ایک بڑا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ملتان وہاڑی اور فیصلہ آباد چنیوٹ سرگودا سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کا منصوبہ پچھلے کئی سالوں سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ ہماری حکومت نے اس مد میں اگلے مالی سال کے لیے 6 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کی ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہماری نظر میں حقیقی ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس میں تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایات پر جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہر شعبہ میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں جنوبی پنجاب سے متعلق چیدہ منصوبہ جات کی تفصیل میں اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روڈز ریہیبلیٹیشن پروگرام کے تحت 684 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی 31 ارب 48 کروڑ روپے کی لاگت سے مظفر گڑھ علی پور پنجناد ترنڈا محمد پناہ سڑک کی تعمیر و بحالی 13 ارب روپے کی لاگت سے ملتان وہاڑی روڈ کی تعمیر و بحالی 12 ارب روپے کی لاگت سے بورے والا وہاڑی روڈ کی تعمیر و بحالی 10 ارب روپے کی لاگت سے
581 بنیادی صحت مراکز کی تعمیر و بحالی، 8 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ملتان اور بہاولپور میں ماحول دوست بسوں کی فراہمی، 7 ارب روپے کی لاگت سے ملتان سیف سٹی پروگرام کی تکمیل، 4 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں غیر رسمی اسکولوں کے ذریعے تعلیم کا آغاز، 2 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب کی خواتین کے لیے ایسٹ ٹرانسفر ٹو وومن آف ساؤتھ پنجاب پروجیکٹ کا آغاز، 1 ارب روپے کی لاگت سے کینسر سینٹر نشتر ہسپتال ملتان کی تعمیر۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت وائلڈ لائف اور فشریز کی ترقی پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ان شعبوں کے لیے اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں بالترتیب 6 ارب 40 کروڑ روپے اور 5 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں، ان کو قومی دھارے میں شامل کیے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ خواتین کی بہبود و ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، چاہے وہ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کا قیام ہو یا ورکنگ وومن ہاسٹلز کی تعمیر، خواتین کے لیے معاشرتی تحفظ کی فراہمی ہو یا وراثت اور جائیداد کے حقوق کا نفاذ، انصاف تک فوری رسائی ہو یا جنسی ہراسانی اور گھریلو تشدد کا خاتمہ، ہماری حکومت خواتین کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ معاون ماحول بنانے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ اس ضمن میں آئندہ مالی سال 2024-25 میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 1 ارب 40 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 137% زیادہ ہیں۔ جناب اسپیکر، تنخواہ دار طبقہ خاص طور پر سرکاری ملازمین اور پینشن کی آمدنی محدود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مہنگائی سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ سرکاری ملازمین اپنی ساری زندگی عوامی خدمت اور قومی ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد میں صرف کر دیتے ہیں، لہذا ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھے۔ اس ضمن میں حکومت پنجاب نے گریڈ 1 سے 16 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہ میں 25% اور 17 سے 22 گریڈ تک کے لیے 20% اور پینشن کی مد میں 15% اضافہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ میڈیا ورکرز کے لیے 1 ارب کی ہیلتھ انشورنس اسکیم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے سرکاری اداروں خاص طور پہ محکمہ خزانہ، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے افسران، ماتحت عملے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس بجٹ کی تیاری میں شب و روز محنت کی۔ میں ایوان کے ہر رکن کا مشکور ہوں جنہوں نے بجٹ سازی کے عمل میں اپنی قابل قدر تجاویز سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں یہاں پر سول سوسائٹی کے تمام حلقوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بجٹ سے متعلق نہایت مفید تجاویز ہم تک پہنچائیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں
یہ کوئی روایتی بجٹ نہیں ہے، یہ آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ ہے جو کہ غریب دوست متوازن ترقیاتی منصوبہ جات کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ وسیع پیمانے پہ اصلاحات کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہے۔ یہ بجٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کو ترک کر کے قومی مفاد کو ترجیح دینی ہوگی۔ یہ بجٹ عام آدمی کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بجٹ صحت، تعلیم اور آئی ٹی کے ذریعے صوبے کے عوام بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک جامع منصوبہ ہے۔ یہ بجٹ کسان کو ہر قسم کے استحصال سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ کن اقدام ہے۔ یہ بجٹ صنعت کار، تاجر، سرمایہ کار کے اعتماد کو بحال کرنے کا ایک معاشی پلان ہے۔ یہ بجٹ ایک روشن اور امید افزا مستقبل کی راہ ہموار کرنے کی جستجو ہے۔ یہ بجٹ خوشحالی اور ترقی کی نئی منازل طے کرنے کی نوید ہے۔ قائد محترم جناب محمد نواز شریف صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں پنجاب اور پاکستان کے عوام کی مثالی خدمت کی تابندہ روایات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 100 دن کی حکومت میں ایک سمت طے کی ہے۔ اب جذبے، اپنی لگن، اپنے ویژن اور قابلیت سے یہ محض ایک جھلک، آپ ایک عزم، ایک پہلا قدم ہے، منزل نہیں۔ 100 دن میں اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو آنے والے 1725 دن میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کریں گے کہ لفظ کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ کر دیا ہے کہ منزل پائیں گے انشاءاللہ۔ ہر گلی صاف، ہر راستہ کشادہ، ہموار سڑک، سونا اگلتے کھیت، ترقی کرتی صنعت، بڑھتی تجارت، خسارہ، مہنگائی، بیماری، بے روزگاری، توانائی کے مسائل کا خاتمہ، ہر سو امن، ہر بچے کی تعلیم، صحت، ماں کی جان، بیٹیوں بہنوں کی عزت، آبرو وقار کی یقینی حفاظت، لاب کو اٹھائے باشعور تعلیم یافتہ علم و ہنر کے کمال کو پہنچتے جوان، آسودہ حال اور خوشحال عوام پنجاب بنے دنیا میں خدمت کی سب سے اعلیٰ مثال۔ یہ ہے مریم نواز شریف کا 5 سال کا ویژن اور پلان انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، میں یہاں ان کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو شور کر رہی ہے اپوزیشن، میں میڈیا کے توسط سے دکھائیں، پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اپوزیشن ترقی کرتا پنجاب نہیں دیکھ سکتی۔ آج 100 دن میں مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں پنجاب میں جو مائلسٹونز ہم نے اچیو کیے اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور میں پنجاب کے عوام کی طرف سے اس اپوزیشن کو کہہ دینا چاہتا ہوں، تم 5 سال شعاری کرتے رہو گے اور ہم 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پنجاب کو جو ہے پاکستان کا ایک بہترین صوبہ تمہیں بنا کے دکھائیں گے۔ آج پنجاب میں کوئی چور پرویز لائی یا کوئی کرپٹ مستار نہیں، آج پنجاب کی بیٹی، پنجاب کی آواز، پاکستان کی آواز محترمہ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی دن رات خدمت کر رہی ہے۔ میں شعر کے ساتھ، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے، درست راستے پہ چلتے رہنے سے ترقی کے چراغ جلیں گے، خوشحالی کا
invite the Finance Minister. Now I invite the Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. May I invite the Finance Minister? May I invite the Finance Minister? May I invite the Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Sir, I present the annual budget statement for the financial year 2024-25. The annual budget statement for financial year 24-25 has been presented. Minister for Finance may present the supplementary budget statement for financial year 23-24. Sir, I present the supplementary budget statement for the financial year 2023-24. The supplementary budget statement for financial year 23-24 has been presented. Minister for Finance may introduce the Punjab Finance Bill 2024. Sir, I introduce the Punjab Finance Bill 2024. The Punjab Finance Bill 2024 has been introduced. Minister for Finance may make the notifications in respect of the amendment. Sir, I lay the notifications in respect of amendments in rule under section 5(3) of the Punjab Sales Tax on Services Act 2012. The notifications have been made. Minister for Finance may lay the first fiscal risks statement for the financial year 24-25. Sir, I lay the fiscal risk statement for the financial year 2024-25. The fiscal risk statement for the financial year 24-25 has been made. آج کے اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہو گیا ہے. موجود اراکین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جمعرات 20 جون 2024 سے سالانہ بجٹ پر عام بحث کا آغاز ہوگا. عام بحث کے لیے 4 یوم یعنی 20, 21, 22 اور 24 جون 2024 مختص کیے گئے ہیں. آخر میں جناب وزیر خزانہ بجٹ پر عام بحث کو وائنڈ اپ کریں گے. جو موجود اراکین اس بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ سیکرٹری اسمبلی کے پاس اپنے ناموں کا تاریخ اندراج کروا دیں. اب اجلاس بروز جمعرات مورخہ 20 جون 2024 صبح 11 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے.